کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ شمائل ترمذی کا درس ہمارا جاری ہے۔ آج جو اس کا باب نمبر ہے وہ 53 اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے حوالے سے یہ باب ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو آپ تشریف فرما رہے، جلوہ گر رہے لوگوں کے درمیان، اس لحاظ سے کتنی عمر عطا فرمائی۔ تو صحیح اور مشہور و معروف جو قول ہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 63 سال تھی، 63۔ البتہ اس میں دو روایتیں اور ہیں۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 65 سال ذکر کی، 65، اور بعض نے 60 سال کی عمر ذکر کی۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان تینوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، تینوں باتیں ایک طرح کی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جنہوں نے 65 سال کی عمر ذکر کی ہے تو اہل عرب کی ایک عادت رہی ہے کہ یہ بعض اوقات جو کسر ہوتی ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر 10، 20، 30، 40 ان کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو یہ کسر کہہ دیتے ہیں، یا 1، 2، 3 ان کے درمیان آدھا، پونا، یہ جو حصہ ہوتا ہے یہ کسر ہوتا ہے۔ تو ان کی عادت یہ ہوتی ہے اہل عرب کی، اور زبانوں میں بھی ایسا ہے، ہمارے اردو میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ جو درمیانی حصہ ہوتا ہے اس کو ساقط کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کی عمر ہوئی ہے 60 سال 6 مہینے، 60 سال 6 مہینے، تو یوں نہیں کہیں گے کہ یہ 60.5 سال کا ہے یا 60 سال 6 مہینے کا، وہ کہہ دیتے ہیں کہ 60 سال کا ہے، یا کہہ دیں گے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کو بڑھا دیتے ہیں کہ یہ 61 سال کا ہے، یہ 61 سال کا ہے۔ تو کسر کو بعض اوقات پورا کر کے ذکر کرتے ہیں، بعض اوقات اس کو ختم کر کے ذکر کرتے ہیں۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ولادت ہوئی تھی وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو اس لیے بعض نے یہ سال پورا شمار کر لیا۔ ربیع الاول میں ولادت ہوئی اور دنیا سے پردہ بھی وہ ربیع الاول کے مہینے میں فرمایا، تو اب اس لحاظ سے ربیع الاول سے ربیع الاول تک دیکھیں تو کیا بنیں گے؟ 63 سال۔ لیکن بعض نے کیا کیا کہ اس ربیع الاول کو بھی پورا سال شمار کر لیا اور آخری ربیع الاول کو بھی پورا سال شمار کر لیا، تو اس سے یہ عمر مبارک کتنی ہو گئی؟ 65 سال ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اہل عرب کا قاعدہ اور اصول ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو آپ نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا کی شروع میں۔ تو کتنا عرصہ ادا کی؟ اس میں بعض نے یہ ذکر کیا کہ 16 ماہ، 16 مہینے، اور بعض نے کہا کہ 17 مہینے۔ لیکن صحیح بات کیا ہے کہ 16 مہینے اور کچھ دن، 16 مہینے اور کچھ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے ابتدا میں نماز ادا کی۔ تو جس نے 16 مہینے کہا اس نے دنوں کو ساقط کر دیا، چھوڑ دیا، اور جنہوں نے 17 مہینے کہا انہوں نے اس میں دن بڑھا کر، یعنی 16 مہینے میں جو چند دن تھے مزید اس کو بڑھا کر 17 مہینے کہہ دیا۔ یہ ایک ان کا طریقہ کار رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے حضور علیہ السلام کی بعض نے عمر 65 سال ذکر کی، ورنہ صحیح بات کیا ہے کہ 63 سال
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر رہی۔ جنہوں نے 60 سال کہا تو وہ اس اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ابتدا میں جب وحی نازل ہوئی تو کچھ عرصہ یہ وحی رکی رہی، جس کو فترت وحی کہتے ہیں، فترت وحی کہتے ہیں۔ اس کے حوالے سے علماء کی جو رائے ہے وہ مختلف ہے کہ کتنے عرصے تک یہ وحی کا سلسلہ رکا رہا۔ بعض کے مطابق 40 دن، بعض کے مطابق 1 مہینہ، بعض کے مطابق 2 سال، بعض کے مطابق 3 سال، تو یہ مختلف اقوال اس میں رہے۔ تو جنہوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 60 سال کی عمر ہوئی، جیسا کہ آخر کے اندر آتا ہے کہ 40 سال میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تبلیغ کا حکم دیا، مبعوث فرمایا، 10 سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے، 10 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ تو یہ جو 10 سال انہوں نے مکہ مکرمہ کے ذکر کیے ہیں، یہ جس عرصے میں وحی نازل نہیں ہوئی، فترت وحی کا جو دور تھا، اس کو نکال کے ذکر کیے۔ تو اس وجہ سے یہ 60 سال کی عمر ذکر کرتے ہیں، ورنہ اصح اور صحیح قول کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں ان تمام کا خلاصہ یہی ہے۔ فرماتے ہیں باب ما جاء فی سن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک کے حوالے سے آنے والی احادیث سے متعلق یہ باب ہے۔ حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه وبالمدينة 10 وتوفي وهو ابن 63، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال رہے اور آپ علیہ السلام پر وحی کی جاتی تھی، یعنی ان 13 سالوں میں وحی ہوتی تھی، لیکن درمیان کے اندر یہ وحی کا سلسلہ رکا رہا، تو انہوں نے اس وحی کے حصے کو نکال دیا اور بعضوں نے اس کو ذکر کیا۔ جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس مقام پہ کیا ذکر کر رہے ہیں؟ 13 سال، یعنی ٹوٹل جو عرصہ تھا آپ کا، مکمل عرصہ جو تھا وہ کتنا تھا؟ مکہ مکرمہ میں بعثت کے بعد، مبعوث ہونے کے بعد 13 سال کا تھا۔ ٹھیک ہے، اور مدینہ منورہ میں 10 سال آپ علیہ السلام تشریف فرما رہے، اور آپ علیہ السلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 63 سال تھی، وہ ابن 63۔ یہ طریقہ کار ہے اہل عرب کا عمر بیان کرنے کا کہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 63 سال کی تھی۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن ابی اسحاق عن عامر بن سعد عن جریر عن معاویة رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمعہ یخطب قال مات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو ابن 63 وابو بکر وعمر وانا ابن 63، یعنی حضرت جریر رحمہ اللہ تعالی یہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، بیان کرتے ہوئے سنا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، وصال فرمایا، اور آپ علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 63 سال تھی، اور اسی طرح حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی وصال کے وقت، وفات کے وقت عمر 63 سال تھی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی 63 سال کا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وصال ہے وہ 63 سال کی عمر میں ہوا ہو، ایسا نہیں تھا۔ بیان کرنا یہ مقصود تھا کہ یہ حضرات قدسیہ، ان کا وصال جو ہے وہ 63 سال کی عمر میں ہوا، میں بھی 63 سال کی عمر تک پہنچ چکا ہوں، تو آپ کی یہ تمنا تھی کہ اس عمر میں آپ کا وصال ہو۔ شارحین حدیث نے اس مقام پہ لکھا ہے کہ عارفین جو ہوتے ہیں
ان میں سے کئی ایک ایسے گزرے ہیں کہ جب 63 سال کی عمر ہوتی تھی تو وہ اس بات کی خواہش رکھتے تھے، نہیں دعا نہیں کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، خواہش رکھتے تھے کہ اس عمر کو پہنچ کر دنیا سے پردہ فرما جائے، اس لیے کہ یہ وہ عمر ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ کیا، دنیا سے وصال فرمایا. تو اس لیے ایک بڑی تعداد عارفین کی وہ گزری ہے کہ جن کی تمنا یہ ہوا کرتی تھی کہ اس عمر کے اندر ہی دنیا سے رخصت ہوں. ٹھیک ہے، ورنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وصال ہوا وہ بعد میں ہوا، کافی بڑی آپ کی عمر ہوئی. اور اسی کی مثال جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کا وقت وفات قریب آیا، جیسا کہ آگے حدیث بھی آئے گی، تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ پوچھا کہ حضور علیہ السلام نے کس دن وصال فرمایا تھا، تو انہوں نے بتایا پیر کے دن. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی بات کی تمنا کی کہ آپ کا وصال بھی یہ پیر کے دن ہو. تو یہ تمنا تھی، ورنہ وصال جو ہوا ہے وہ حضرت امیر معاویہ کا بعد میں ہوا ہے. حدثنا حسین بن مہدی البصری قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جریج عن الزہری عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مات وهو ابن 63 سنة. حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی یہ بات بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، وصال فرمایا، اور آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 63 سال تھی. حدثنا احمد بن منیع ویعقوب بن ابراہیم الدورقی قال حدثنا اسماعیل بن علیۃ عن خالد الحذاء قال انبأنا عمار مولى بنی ہاشم قال سمعت ابن عباس يقول توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن 65. یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا اور آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 65 سال تھی. پہلے آپ نے 63 سال ذکر کی اور یہاں پر آپ نے 65 سال ذکر کی. اس کی وجہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا کہ حقیقی عمر کتنی ہے، 63 سال ہے، لیکن جو ولادت کا سال تھا اس کو جدا گانا شمار کیا اور جو وصال کا سال تھا اس کو جدا گانا شمار کر کے 65 سال کی عمر ذکر کی گئی ہے. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن ابان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتادة عن الحسن عن دغفل بن حنظلة ان النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قال ابو عيسى ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا. یعنی دوسری حدیث مبارکہ کہ دغفل بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا اور آپ علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 65 سال تھی. یہ جو دغفل بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے بارے میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا موقف یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو موجود تھے، لیکن انہوں نے حضور علیہ السلام سے کوئی حدیث سنی ہو ایسا ہمارے علم میں نہیں ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے، جیسا کہ بقی بن مخلد نے اپنی مسند کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ یہ صحابی ہیں اور ان سے ایک حدیث مبارکہ یہ مروی ہے. تو یہ صحابی ہیں دغفل بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ. حدثنا اسحاق بن موسى الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالک بن انس عن ربیعة بن ابی عبد الرحمن عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمعہ یقول. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک قد بہت لمبا نہیں تھا، بہت دراز نہیں تھا، ولا بالقصیر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک چھوٹا بھی نہیں تھا، نہ چھوٹے قد کے تھے نہ بہت زیادہ لمبے دراز قد تھے، متوسط قد تھا، متوسط قد تھا۔ البتہ دو باتیں یہاں پر ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک اگرچہ متوسط تھا لیکن تھوڑا سا دراز قد کی طرف تھا، تھوڑا سا دراز قد کی طرف تھا۔ ایک ہوتا ہے بالکل جس کو ہم لمبا کہتے ہیں کہ یہ تو لمبے قد والا ہے، ایک ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں چھوٹے قد والا ہے، ایک ہوتا ہے متوسط لیکن اس سے تھوڑا سا نکلتا ہوا یہ قد ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک یہ متوسط تھا، درمیانہ تھا لیکن تھوڑا سا اوپر کی طرف تھا۔ دوسری بات یہ کہ اگرچہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک بہت زیادہ دراز نہیں تھا، جیسا عام بعض لوگ ہوتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں لمبے قد والا ہے، لمبے قد والا ہے، بہت لمبا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسا معاملہ نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر شے کے اندر اعتدال عطا فرمایا ہے۔ البتہ بطور معجزہ، بطور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اکرام کے، جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے درمیان ہوتے تو کوئی چاہے کتنے ہی لمبے قد والا ہوتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بلند ہی معلوم ہوتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بلند کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ عطا فرمایا تھا۔ باقی اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ گفتگو اسی شمائل ترمذی کے پہلے باب کے اندر یہ ہو چکی ہے، یعنی پہلا باب ہے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی خوبیوں کے حوالے سے۔ مزید فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ ولا بالابیض امحقی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک خالص وائٹ نہیں تھا، سفید نہیں تھا، ولا بالآدم، اور نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رنگ مبارک تھا وہ گندمی تھا، یعنی سانولا کلر بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو رنگ مبارک عطا کیا تھا، اس حوالے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو روایات ہیں ان کے الفاظ مختلف ہیں لیکن معنی ایک ہے۔ بعض نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک ذکر کیا سفید، بعض نے ذکر کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک سرخ، بعض نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک ذکر کیا ازہر اللون، چمکتی ہوئی رنگت۔ تو اصل یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک یہ سفید تھا، مشربن بالاحمر یا بالحمرہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک سفید تھا لیکن اس میں سرخی ملی ہوئی تھی، یعنی ایک ہوتا ہے نا بالکل بھورا بھورا کلر ہوتا ہے، تیز بالکل وائٹ ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات دیکھنے میں مزہ نہیں آتا، تو ایسا نہیں، اور بعض بالکل سرخ تو وہ بھی اتنا مزے کا کلر نہیں ہوتا۔ لیکن ایک جو خوبصورت کلر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ یہ وائٹ کلر ہو اور اس میں سرخی جھلک رہی ہو، ٹھیک ہے، یہ سرخی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض مقام پہ کیا ہوتا ہے، سرخی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قدرتی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ رنگ عطا فرمایا تھا کہ جو وائٹ تھا لیکن اس کے اندر سرخ کلر ملا ہوا تھا، اور یہ دنیا کے اندر بہترین کلر کہلاتا ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے کسی کا چہرہ اس طرح سے ہو تو وہ خوبصورت رنگ کہلاتا ہے، اور جنت کے اندر بہترین کلر ہوگا وہ گولڈن ہوگا، یعنی اس کے اندر سنہری کلر ہوتا ہے وہ جھلکتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دنیا میں رنگ عطا فرمایا تھا اس کے اندر اس جنت کے رنگ کی جھلک آتی تھی، یعنی دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک رنگ کو دنیاوی اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ رنگ عطا کیا، اور دنیا میں ہی آخرت کا بہترین رنگ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اسی لیے بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگ مبارک کو ازہر اللون کہا ہے، یعنی چمکتی ہوئی رنگت والے، اس چمکتی رنگت پہ لاکھوں سلام، ٹھیک ہے۔
مزید فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ولا بالجعد القطط، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بال یہ بہت زیادہ گھنگریالے نہیں تھے، مڑے ہوئے ایسے نہیں تھے، ولا بالسبط، اور نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک بالکل سیدھے تھے، یعنی ایک بال ہوتے ہیں جیسے کہ بہت زیادہ گھنگریالے ہوتے ہیں، ہر طرف سے مڑے ہوئے ہوتے ہیں، یا مڑے ہوئے ہیں تو بہت زیادہ مڑے ہوئے ہیں، بعض کے اس طرح کے گھنگریالے بال ہوتے ہیں مڑ جاتے ہیں، اور بعض کے بالکل سیدھے بال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ تو بالکل سیدھے بال تھے اور نہ ہی بہت زیادہ گھنگریالے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کے اندر تھوڑا سا یہ کرو تھا، تھوڑے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک یہ گھنگریالے تھے جو دیکھنے والے کو خوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔ بعثہ اللہ تعالی علی رأس 40 سنۃ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے 40 سال کی عمر میں مبعوث فرمایا، یعنی تبلیغ احکام پہنچانے کا، اپنی رسالت کا اعلان کرنے کا، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا حکم ارشاد فرمایا، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کنت نبیا وآدم بین الجسد والروح، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے، آپ اول النبیین بھی ہیں اور آخر الانبیاء بھی ہیں، نبیوں میں سب سے پہلے بھی ہیں اور انبیاء میں سب سے آخر بھی ہیں۔ تو یہاں جو بعثہ اللہ علی رأس 40 سنۃ ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تبلیغ دین کا حکم اس عمر میں دیا گیا، اعلان رسالت کا حکم اس عمر کے اندر دیا گیا۔ فاقام بمکہ 10 سنین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں 10 سال رہے، حالانکہ آپ مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد 13 سال رہے، تو مراد وہی ہے کہ وحی جن دنوں نازل نہیں ہوئی ان کو خارج کر کے یہ 10 سال بیان کیے ہیں۔ وبالمدینۃ 10 سنین، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں 10 سال رہے۔ وتوفاہ اللہ علی رأس 60 سنۃ، اور 60 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دنیا سے اٹھایا، یعنی 60 سال کی عمر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کر رہے ہیں، بات واضح ہے کہ 3 سال اس کو نکالے ہیں اس اعتبار سے 60 سال، ورنہ صحیح عمر کیا ہے 63 سال۔ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ 20 شَعْرَةً بَيْضَاءَ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں اس وقت تک یعنی 63 سال کی عمر ہو چکی تھی، اس کے باوجود 20 بال بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سفید نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ سارے کے سارے بال بلیک کلر کے تھے، کالے کلر کے تھے، البتہ چند بال یہ وائٹ ہوئے تھے، سفید ہوئے تھے۔ اس میں تعداد مختلف ہے، کسی نے 11 ذکر کیے، کسی نے 10 ذکر کیے، کسی نے 17 ذکر کیے، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ 20 سے کم تھے، ٹھیک ہے؟ حدثنا قتیبۃ بن سعید عن مالک بن انس عن ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن عن انس بن مالک نحوہ۔ الحمدللہ یہ باب بھی ہمارا پورا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے حوالے سے۔ اگلا جو چیپٹر ہے، اگلا جو باب ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے حوالے سے۔ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب دنیا میں جلوہ گری ہوئی تو اس وقت ہر طرف نور ہی نور تھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ روشن ہی روشن ہو گیا، نور ہی نور ہو گیا۔ لیکن جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت کیا کیفیات تھیں، اس بات کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفصیل کے ساتھ اس باب کے اندر ذکر کر رہے ہیں۔ کئی احادیث طیبہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے حوالے سے ذکر کی ہیں۔ فرماتے ہیں باب ما جاء فی وفات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ باب ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے، دنیا سے وصال فرمانے کے حوالے سے آنے والی باب احادیث سے متعلق۔
فرماتے ہیں حدثنا ابو عمار بن حسین بن حریث وقتیبۃ بن سعید وغیر واحد قالوا حدثنا سفیان بن عیینۃ عن الزہری عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال آخر نذرۃ نذرتها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشف الستارۃ یوم الاثنین فنظرت الى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف ابي بكر فكاد الناس ان يضطربوا فاشار الى الناس ان اثبتوا وابو بكر يؤمهم والقى السجف وتوفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے آخری نظر یعنی سب سے آخری مرتبہ جو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو یہ وہ موقع تھا، وہ وقت تھا کہ جب پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک حجرے کا پردہ اٹھایا تو میں نے آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ کی طرف دیکھا، گویا کہ وہ مصحف یعنی قرآن کا کوئی صفحہ ہے، اور لوگ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، یعنی فجر کی نماز کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک حجرے کا پردہ اٹھایا، لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز فجر ادا کر رہے تھے، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی موقع تھا کہ میں نے سب سے آخر میں حضور علیہ السلام کی زیارت کی۔ جب آپ علیہ السلام نے حجرہ مبارکہ کا پردہ اٹھایا تو لوگ مضطرب ہو گئے، یعنی قریب تھا کہ وہ نماز توڑ بیٹھتے۔ اب اس میں سب سے پہلی بات کہ حضور علیہ السلام نے تقریباً 17 نمازیں اس وقت تک نہیں پڑھائی تھیں۔ ایام مرض کے اندر آپ علیہ السلام نے 17 نمازیں نہیں پڑھائی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ نمازیں پڑھایا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان بڑے مضطرب تھے اور آپ علیہ السلام کے انتظار میں تھے۔ پتہ چل چکا تھا کہ حضور علیہ السلام بیمار ہیں، تو انتظار میں تھے اور بار بار حجرے کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ اب حالت نماز میں ہیں لیکن توجہ اور نظریں ساری کی ساری حضور علیہ السلام کے حجرے کی طرف ہیں۔ نماز کی حالت ہے، نماز کی حالت میں سارا دھیان کس کی طرف ہے؟ حضور علیہ السلام کی طرف۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کسی نے ان سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام ظہر و عصر کے اندر تلاوت فرماتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، حضور علیہ السلام تلاوت کیا کرتے تھے۔ کہا کیسے پتا چلا آپ کو کہ آپ علیہ السلام تلاوت کرتے تھے؟ کہا کہ آپ کی داڑھی مبارک کے ہلنے کی وجہ سے، کہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے تھے تو داڑھی مبارک ہلتی تھی، حرکت کرتی تھی، اس سے پتہ چلتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ظہر و عصر میں جب وہ پیچھے حضور علیہ السلام کے ہوتے تھے تو آپ کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کی طرف نماز میں نظر کرنا، آپ کے خیال کا ہونا، یہ نماز کو ناقص نہیں بلکہ کامل کرتا ہے، بلکہ اکمل و اتم بناتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا خیال، آپ علیہ السلام کی یاد۔ حضرت رئیس التحریر علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ پر حیدرآباد میں بیان کیا اور فرمایا کہ آج میں نے عشاء کی نماز پڑھی تو محراب کے اندر یہ اسٹیکر لگا ہوا تھا جس میں لکھا تھا واہ کیا بات مدینے کی، تو میری تو ساری نماز روتے ہوئے گزری۔ تو کہا، لوگوں نے کہا کہ آپ نماز کے اندر اس طرح کر رہے تھے تو یہ تو نماز ناقص ہو گئی۔ فرمایا یہی تو نماز کامل ہوئی ہے کہ مدینہ یعنی مدینے والے یاد آ گئے، ان کی یاد میں روتے رہے۔ ٹھیک ہے، تو حضور علیہ السلام کا خیال جو ہے قصداً صحابہ کرام علیہم رضوان لے کر آئے اور اسی تصور کے اندر گم تھے۔ جیسے ہی پردہ اٹھایا حضور علیہ السلام نے حجرہ مبارکہ کا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی نظریں اس طرف گئیں اور
فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہ گویا کہ قرآن کا ورقہ صفحہ ہمارے سامنے چمک رہا ہے، تو چمک دمک کے اعتبار سے، روشنی کے اعتبار سے، نور کے اعتبار سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ کو قرآن کا صفحہ قرار دیا. ٹھیک ہے، لوگ مستریب ہو گئے، یعنی گویا کہ نماز توڑ بیٹھیں گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہیں. فَأَشَارَ إِلَى النَّاسِ أَنِ اثْبُتُوا، اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے تھے، میں نے نماز نہیں پڑھائی، میرے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، تو یہ ان کی امامت میں مجتمع ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے امام ہونے پر خوش ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے خوشی ہوئی کہ یہ ایک جگہ پر جمع ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امامت کروا رہے تھے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پردہ مبارکہ کو جو حجرے پر تشریف فرما تھا اس کو نیچے کیا، اور فرماتے ہیں کہ اسی دن یعنی پیر کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال فرمایا. دن کے آخر حصے میں آپ نے وصال فرمایا. مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وصال مبارک ہوا تھا وہ ظہر سے کچھ وقت پہلے ہوا تھا. تو اس اعتبار سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دن کے آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا. اسی حوالے سے اور بہت ساری احادیث طیبہ موجود ہیں. ایک حدیث مبارکہ مزید سنتے ہیں، پھر مزید احادیث طیبہ انشاءاللہ اپنے اگلے سلسلے کے اندر ذکر کریں گے. فرماتے ہیں حدثنا حمید بن مسعدة البصری قال حدثنا سلیم بن اخضر عن ابن عون عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنت مسندة النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الى صدری او قالت الى حجری فدعا بتست لیبول فیہ ثم بال فمات. یعنی حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے سینے سے یا میرے پہلو سے یعنی ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ سر مبارک اس مقام پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا ہوا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تست منگوایا، یعنی جس میں بول کیا کرتے تھے، پیشاب فرمایا کرتے تھے وہ بیماری کے ایام کے اندر، تو وہ برتن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منگوایا، اس میں بول فرمایا، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وقت کچھ گزرا، اور جیسا کہ آگے احادیث طیبہ کے اندر آ رہا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسی دن دنیا سے پردہ فرمایا. اللہ رب العزت جل وعلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے ہمارے قلب کو اور ہماری قبروں کو، ہمارے گھروں کو اللہ تبارک و تعالی منور فرمائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ.